ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله مع الإمام الحسن وأصحابه مع معاوية أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور اللہ رب العزت سن کر سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ و نظریہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج محرم الحرام کے ان ایام میں ہفتہ وار درس قرآن، درس حدیث اور درس فقہ کے اس ہفتہ وار پروگرام میں ہم شریک ہیں، لیکن بخاری شریف کے اندر موجود ایک واقعہ بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عراق کے رہنے والے ایک باشندے نے سوال کیا۔ وہ سوال تھا نماز کے متعلق۔ نماز کے متعلق اس نے سوال یہ کیا کہ نماز پڑھنے کے دوران اگر کوئی بندہ مچھر کو قتل کر دے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ انہوں نے مسئلہ پوچھا۔ اب اس کا فقہی جواب، شرعی جواب جو تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس شرعی استفتاء کا جواب فتوے کی شکل میں نہیں دیا۔ آپ نے اسے احساس دلایا، آپ نے اس کے مسئلے پوچھے ہوئے کا جواب نہیں دیا، بلکہ اسے احساس دلایا، کیونکہ وہ عراق کا رہنے والا تھا اور کربلا معلیٰ جو ہے یہ بھی عراق میں آتی ہے۔ اس نے جب پوچھا کہ مچھر کو نماز کے دوران اگر کوئی مار دے تو نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، تو آپ نے اس کو احساس دلایا اور آپ نے فرمایا کہ تم عراق والے بھی بڑے عجیب لوگ ہو کہ میدان کربلا میں تم نے نواسہ مصطفیٰ کو شہید کر دیا اور اب مسئلے تم مچھر کے پوچھ رہے۔ نواسہ مصطفیٰ کو شہید کر دیا اور اب تم مسائل پوچھ رہے ہو کہ نماز کو مچھر کو قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے نماز ہوگی یا نہیں۔ اس حدیث کا، اس واقعے کا جو بخاری میں موجود ہے، حاصل یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بدرجہ عدم احساس کرنا چاہیے کہ جو ایام ہیں، اگرچہ جب بھی حق اور باطل کی جنگ ہوگی، حق اور باطل جب بھی سامنے آئیں گے، تو ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہی ذہن میں
تصور پیدا ہوتا ہے. کیوں کہ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا اور ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا. بات جب حق و باطل کی آئی کربلا کا خیال آ گیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حق اور باطل کا جب بھی آپس میں ٹاکرا ہوگا، آپس میں جب بھی وہ برسر پیغام ہوں گے، تو ہمیں جو رہنمائی ہے وہ کربلا مولا سے ہی ملے گی. لیکن بطور مسلمان اور بطور اہل سنت اور اہل بیت کے عقیدت مند ہونے کے ناطے ہمیں اہل بیت کرام کے جو ایام ہیں، خصوصاً محرم الحرام میں جو ظلم کی داستان رقم کی گئی ہے، ان دنوں میں ہمیں دوسرے لٹریچر چھوڑ کر خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کرام کا ذکر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر اور یہ ایسے صحابی ہیں جو حضور کی سنت جاننے والے ہیں، مسائل پر بڑی گرفت ہے، فقیہ صحابی ہیں. لیکن آپ سے پوچھا گیا نا کہ مچھر مارنا جائز ہے نماز میں، آپ نے مسئلے کا جواب نہیں دیا. مسئلے کا جواب نہیں دیا بلکہ اس کو احساس دلایا کہ تو عراق کا بندہ ہے، تو مجھ سے یہ پوچھ کہ نماز سے مصطفیٰ پر ظلم کرنے کا کیا انجام ہے. تو اب مجھے یہ مسئلے کیوں پوچھنے لگ گیا ہے کہ نماز میں. اس لیے آج ہمارے ذہن میں یہی تھا ترتیب کے اعتبار سے کہ نماز کی شرائط، ایک فرض ہے نا نماز، اس کی شرائط ہم ڈسکس اور بحث کر رہے تھے. تو ہم نے شرائط نماز سے پڑھ رہے ہیں، وہ تو پڑھ لی تھی. آج نماز کے اندر کی شرائط ہیں. تو اس وجہ سے اور اس ذہن اور تصور کے ساتھ کہ ہمارا سامنا جب میدان کربلا میں، میدان حشر میں جب حضرت امام علی مقام سے ہمارا سامنا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے پوچھ لیں کہ میری قربانی کے دن کے دین پر پہلا دینے کے دن کے اور آپ مسائل نماز آپس میں ڈسکس کرتے رہے، میرا ذکر ہی آپ نے نہیں کیا. تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آج کی اس نشست کو ہم حضرت امام علی مقام کے ذکر کے حوالے کرتے ہیں، اور یہی ایک ایمان کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے، اور یہی محبت اہل بیت کا تقاضا ہے کہ ان کے ذکر کی محفلیں کثرت کے ساتھ سجائیں. نجی محفل میں بھی اور باقی درس قرآن کی جتنے بھی جو بھی ترتیب آ رہی ہے، سب ترتیبوں کو چھوڑ کر ذکر اہل بیت کیا جائے. کیونکہ جو ابھی گزرا ہے پیچھے مہینہ حج مبارک کا، تو ہمارے پیدا ہوتے ہیں ہم، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ کب ہم جائیں گے مدینہ شریف، کب ہم جائیں گے مکہ شریف، کب ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، کب ہم حج بیت اللہ کریں گے. لیکن امام علی مقام نے صرف ہمارے خاطر کہ میں تو شہادت کا جام جو ہے وہ نوش کر لوں گا، میرا ایمان متزلزل نہیں ہوگا، لیکن اگر آج میں نے قربانی دینی تو ہو سکتا ہے کہ ایک لچک کا پہلو نکل آئے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو لچک کا مظاہرہ کر دینا چاہیے. تو امام علی مقام نے روضہ رسول چھوڑا، جہاں پر 10 دن عمرہ کرنے والا جائے کہ روضہ رسول سے جدا ہونے لگے تو اس سے کیفیت پوچھنی چاہیے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. لیکن آپ کے 55 سال 56 سال بعد میں 54 سال آپ کی عمر ہے، تو 54 سال آپ نے گنبد خضرا کے سائے میں گزارے، تو جب آپ نے وہاں سے جدائی اختیار کی ہوگی تو کیا حالت ہوئی ہوگی آپ. تو آپ نے یہ ترتیب چھوڑی کہ صبح صبح جب گنبد خضرا کی زیارت کرتے تھے تو کتنی روحانی لطف آپ اٹھاتے تھے. آپ نے چھوڑ دیا ہماری خاطر، امت مصطفیٰ کی خاطر. اور جب مکہ شریف پہنچے تو حج کے ایام میں رجب، کیونکہ 27 رجب کو آپ چلے تھے مدینہ شریف سے مکہ شریف پہنچے، تو اس وقت جو ہے وہ حج کے ایام بالکل قریب تھے. تو آپ کو کہا گیا کہ حج پڑھ کے چلے جائیں. آپ نے فرمایا کہ ترتیب تو یہی کہتی ہے کہ حج پر چلے جائیں، لیکن باتیں اس وقت برسر پیکار ہے دین کے خلاف. اگر میں حج پڑھتا رہوں اور دین پر حملہ ہو جائے تو امام حسین کو یہ برداشت نہیں. ہم بھی اہل بیت کی محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہماری جو بھی ترتیب آ رہی ہے، اگر ہم جمعہ پڑھا رہے ہیں، ہمارے مسائل چلتے چلتے اگر کتاب الوضو ہمارا شروع ہے، خرید و فروخت کے مسئلے شروع ہیں جمعہ پر، یا ہمارے جو ہے وہ باقی جنازے کے مسئلے شروع ہیں، نماز کے مسائل آ رہے ہیں ترتیب کے ساتھ، ہمیں بھی چاہیے کہ جب واقعہ کربلا کے ایام آئیں
تو ہمیں خصوصیت کے ساتھ ذکر اہل بیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے کہ جب میدان محشر لگے گا تو ہم میں سے بڑے نیک لوگ بھی ہوں گے اور میرے جیسے گناہگار بھی ہوں گے، لیکن بڑے بڑے نیکوکار بھی میدان محشر میں بول نہیں سکیں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ تو ہم بڑی مشکل سے اتنی گزارش کر دیں گے اہل بیت کی خدمت میں، امام حسین کی خدمت میں، حضرت امام حسن کی خدمت میں اور دیگر اہل بیت کرام کے افراد کی خدمت میں اتنی گزارش کر دیں گے کہ دنیا میں آپ کے نام پر ہم بولتے رہے، آج ہم سے بولا نہیں جا رہا، آپ ہماری جگہ آج آپ نے بولنا ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں بھر لی تو ہماری آخرت سبر جائے۔ اس لیے یہ محبت اہل بیت، ذکر اہل بیت کا عام چرچا کرنا چاہیے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے۔ مثلا آپ گندم ہم لوگ کھاتے ہیں تو گندم کا ایک بیج ہے، اس کے بغیر گندم نہیں ہو سکتی، جب تک بیج نکالیں گے اس کے بغیر گندم نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی ایسی چیز ہے اپنے بیج کے بغیر وہ کسی کام کی بھی نہیں، بیج کے بغیر اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کا بیج کیا ہے، ایمان کیسے اگتا ہے؟ ایمان اگر اگانا ہو، ایمان کا ایک درخت تیار کرنا ہو، ایمان کا درخت، اس کا بیج کیا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں محبت اہل بیت اس میں ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ایمان کا بیج ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے سینے میں ہمیشہ ایمان کا درخت موجود رہے، ایمان کے درخت کے سائے میں میں ہمیشہ رہوں اور میدان محشر کی گرمی کا مقابلہ بھی میں ایمان کے درخت کی صورت میں کروں، تو اسے چاہیے کہ بیج کا اہتمام کرے، اپنے سینے میں محبت اہل بیت کو پیدا کرے۔ محبت اہل بیت بڑی ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم کی روایت 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے لوگوں، اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں رب کا خوف دلاتا ہوں۔ جب میری اہل بیت کا معاملہ ہے تو اللہ سے ڈر جانا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایسا نہ ہو جیسا کہ ماہر القادری کہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے روٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو نماز بھی پڑھتے تھے، مسجدوں کے اندر امامتیں بھی کراتے تھے، محلوں کے اندر خطیب بھی تھے، کافی سارے اپنے شاگرد حلقہ بھی بڑا رکھتے تھے، لیکن باغ رسالت کی جو بہار تھی اس کے اندر خزاں آئی تو انہی کی وجہ سے۔ اگرچہ نمازوں میں صلی اللہ پڑھتے رہے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یہ سب کچھ پڑھتے رہے، لیکن جب اہل بیت کی محبت کی باری آئی تو وہ یزید کی صف میں کھڑے ہوئے، حسین کی صف میں نظر نہیں آئے۔ آج بھی ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اہل بیت کی صف میں شمار کریں، اپنے آپ کو اہل بیت کے غلاموں کی صف میں شمار کریں، اور ایسا ہونا چاہیے کہ زندہ رہے انسان تو اہل بیت کی غلامی میں انسان کا شمار ہونا چاہیے، اور اگر مر جائے تو قبر کی مٹی سے بھی اہل بیت کی محبت کی خوشبو آنی چاہیے، اور جب قبر کے پاس سے کوئی گزرے تو قبر کی مٹی یہ گواہی دے کہ کوئی اہل بیت کا غلام سویا ہوا ہے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں۔ محبت اہل بیت جس طرح نماز فرض ہے، عین اسی طرح محبت اہل بیت بھی فرض ہے۔ اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے اور اہل بیت کی محبت سے خالی ہے تو اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا۔ جس کے پاس پنج تن کے گھرانے کی محبت ہے اس کی نمازیں قبول ہیں، ورنہ جب اس وقت میدان کربلا میں جب مرکہ وبا تھا تو دونوں طرف سے اذان کی آوازیں بھی آتی تھی، دونوں طرف سے اقامت کی آوازیں بھی آتی تھی، دونوں طرف طالب بھی موجود تھے، حافظ بھی موجود تھے، سب کچھ تھا، اپنے آپ کو مسلمان بھی دونوں طرف والے کہلاتے تھے، لیکن حق کس کے پاس تھا؟ جو امام حسین خود تھے یا امام حسین کے غلام تھے، ان کے پاس۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے اہل بیت کا ذکر کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے خود یہ چیز طلب فرمائی ہم سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب محبت بیان فرمائی، محبت کی ترتیب بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا احب اللہ
اللہ سے محبت کرو. 3 چیزوں کا ذکر کیا, 3 چیزوں کی محبت کا ذکر اور 3 چیزوں کی محبت کی وجہ بھی بیان فرمائی. آپ نے فرمایا احب اللہ, آگے کچھ لفظ چھوڑ کر پھر حدیث کے الفاظ ہیں احبونی, میرے ساتھ محبت کرو, اور کچھ الفاظ چھوڑ کر پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں احبوا اہل بیت, میری اہل بیت سے محبت کرو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ, اے لوگو اللہ سے محبت کرو کیونکہ تمہارا رازق ہے, تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. تو جو رب تمہیں رزق عطا فرماتا ہے اپنے رازق سے محبت ہونی چاہیے. پھر فرمایا احبونی لحب اللہ, اور مجھ سے محبت کرو لحب اللہ, اللہ کی محبت کی وجہ سے, کیونکہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے. جو مجھ سے محبت کرے گا میرا رب اس سے محبت فرمائے گا. پھر فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي, اور میری اہل بیت سے محبت کرو لحبی, کیونکہ میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. تو جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا تو وہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرے گا. اہل بیت سے محبت کرنا کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور سنت عملی کی نہیں ہے. سنت عملی یہ خاص اصطلاحی بات ہے اصول حدیث کی, کہ سنت عملی کے اندر لوگ تخصیص کے پہلو تلاش کرتے ہیں کہ حضور کی اپنی سنت ہے, دوسرے کے لیے سنت نہیں ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے دے اس کے اندر تخصیص کا اعتبار نہیں ہوتا, بلکہ وہ حکم اور فرض کا درجہ رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت بھی فرض فرمائی, اپنی محبت بھی فرض فرمائی, اپنی اہل بیت کی محبت بھی فرض فرمائی. سب محبتیں فرض ہیں. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کعبہ شریف کے اندر گئے, یہ بڑی ایمان افروز حدیث ہے بات ہے, اور یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے, مشکات کے اندر بھی علامہ تبریزی نے اس کو نقل فرمایا ہے. آپ گئے مکہ شریف کے اندر, کعبۃ اللہ کی آپ احاطے میں چلے گئے مسجد حرام کے اندر, اور آپ نے وہ آخر ہم باب الکعبہ, آپ نے کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ لیا, کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر آپ نے کیا فرمایا؟ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابو ذر. آپ نے فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے, لیکن اگر کوئی مجھے نہیں جانتا تو میں محمد عربی کا غلام ابو ذر تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں. اپنا تعارف کرایا. اور اہل بیت اس تعارف سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی محبت کرنے والا چھپ چھپ کر محبت نہیں کرتا, بلکہ سرعام اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتا ہے. آپ نے فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے, اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ جان لے. آج کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر اہل بیت سے محبت کا دام بھرنے والا کوئی عام بندہ نہیں, محمد عربی کا غلام ابو ذر غفاری ہمارے ساتھ بات کر رہا. آپ نے دروازہ پکڑ کر اپنا تعارف کرایا, اور پھر فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مثال دیتے ہوئے سنا, انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو میری اہل بیت کی مثال تمہارے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار نہیں ہوا بڑی نسبت اپنے ساتھ رکھتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا, لیکن اس نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں تو پہاڑ کی بنا لوں گا وہ مجھے بچائے گا. آپ نے فرمایا یا بنی ارکب معنا, اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا, اگر نجات چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا, تمہیں کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ بھی آج پناہ نہیں دے سکے گا. سرکار نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح جیسی ہے, کوئی جتنا بڑا بھی تقوی کے پہاڑ پر کھڑا ہو جائے جب تک محبت اہل بیت سینے میں نہیں ہوگی نجات کا دروازہ نہیں ہو سکتا. اپنے تقوی اپنے پاس رکھیں, کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو بڑا قرآن مجید کا قاری بن گیا ہوں, میں تو حج بیت اللہ کر کے میں تو حاجی بن گیا ہوں, میں تو عالم دین, میرا تو فتویٰ چلتا ہے. نہیں, تمہارے فتوے گھرے کے گھرے رہ جائیں گے, اور جو اہل بیت کی محبت والے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ سے اپنا انعام وصول فرما دیں گے. اہل بیت کی محبت یہ فرض ہے, اہل بیت کی محبت
یہ ایمان کا بیج ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ بڑا لمبا مضمون ہے، اگر ابھی سے شروع ہو جائے تو بہت دور تک یہ مضمون جا سکتا ہے۔ میں نے اس کا مقدمہ آپ کے سامنے، ابتدائیہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بہت زیادہ ذکر اہل بیت انشاءاللہ اپنے حصے میں کریں گے، لیکن جس طرح ہم نماز کے مسائل پڑھ رہے تھے، نماز فرض ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے، اور جس طرح نماز کی شرائط ہیں اسی طرح محبت اہل بیت کی بھی شرائط ہے۔ جس طرح نماز کی شرطیں ہیں اسی طرح اہل بیت کی محبت کی بھی شرطیں ہیں۔ مثلا اگر ایک بندہ آئے مسجد میں اور اس کا وضو نہ ہو اور وہ کہے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور ہم اسے بتائیں کہ ہم نے درس کے اندر مسئلہ سنا ہوا ہے کہ نماز تو وضو کے بغیر ہوتی نہیں، وضو کے بغیر تو نماز جائز نہیں ہے، تم کیسے پڑھنا چاہتے ہو؟ اب وہ بندہ اگر باہر جا کر ہماری شکایت لگائے کہ ان لوگوں نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، ان کی وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی، لوگ پوچھیں گے کہ کیوں نہیں پڑھی، تو وہ کہے گا کہ وہ تو کہتے تھے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مجھے تو نماز سے محبت ہے، میں تو نماز پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے مجھے شرائط بتائی ہے۔ اب قصور ان لوگوں کا نہیں جنہوں نے شرائط بتائی، وہ تو تمہاری نماز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز اگر پڑھی ہے تو نماز قبول تو ہو اس انداز میں پڑھو۔ یا اگر کوئی بندہ آئے اور وہ کہے کہ میں نے تو قبلہ سے دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اس سے بھی سمجھایا جائے گا استقبال قبلہ شرط ہے نماز کے اندر، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، نماز فرض تو ہے لیکن اس کے فرض کی ادائیگی کے لیے شرائط ہے۔ اسی طرح اہل بیت کی محبت فرض ہے لیکن اس کے لیے شرائط ہے، اس کے لیے شرائط ہے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ کافی ساری شرائط ہیں، لیکن میں جو ضروری شرائط ہیں وہ آج آپ کے سامنے ایک دو تین بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کہ سب سے پہلی شرط جو اہل بیت کی محبت کی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت وہ اہل بیت کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو بات سمجھنے کی بہت گہری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت اہل بیت کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک ابھی عرض کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو احبوا اہل بیتی لحبی، حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ میری وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم اہل بیت سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر ہم محبت نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ مستقل طور پر اہل بیت سے محبت نہیں کرتے بلکہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ اہل بیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرح کہ پہلی شرط نبی عرض ہوا، اہل بیت کو اللہ کے نبی سے جدا کر کے علیحدہ نہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نسبت کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہو کہ ہم اہل بیت سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی دعا حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احب الحسن و احب الحسن و احب من یحبہما، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی فاحبہما، تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور جو حسنین کریمین سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرمانے لگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ شرط ہے کہ اہل بیت کو ذاتی طور پر ان سے محبت نہ کی جائے بلکہ اہل بیت سے محبت کی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کی جائے۔ اور دوسری کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کرنا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان بیان کرنا جس سے دوسرے نبیوں کی توہین لازم آتی ہو۔ ایسی محبت مصطفیٰ بھی قبول نہیں، ایسی محبت صحابہ بھی قبول نہیں، اور ایسی محبت اہل بیت بھی قبول نہیں، بلکہ اس انداز میں محبت کی جائے کہ بندہ اہل بیت سے اس طریقے پر محبت کرے کہ محبت اہل بیت بھی برقرار رہے، محبت صحابہ بھی برقرار رہے، محبت مصطفیٰ بھی برقرار رہے۔ یہ شرط ہے۔ مطلب یہ ہے اہل بیت کی محبت کی آڑ میں کسی بھی صحابی رسول کے خلاف اگر ہم بات کر رہے ہیں
تو ہم اہل بیت کی محبت کی شرائط پوری نہیں کر رہے۔ اس طرح کہ نماز پڑھنے والا نماز کی شرائط میں سے کسی بھی شرط کو چھوڑے گا تو اس کی نماز نہیں ہے، بلکہ الٹا اس کو گناہ ملے گا۔ نماز فرض تھی اور اس فرض کے ساتھ تو مذاق بنا رہے ہیں، اس کو تو اتنا عظیم سمجھ ہی نہیں رہے کہ اس کے لیے شرائط کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ آوارہ گردی کا ذہن لے کر اہل بیت سے محبت کرے اور اہل بیت کا دم بھرتے ہوئے جس کے خلاف بھی جو بات کرتا رہے تو یہ شرائط اہل بیت محبت اہل بیت کے خلاف ہے۔ جس طرح کہ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ نحن معاشر اہل سنت بحمد اللہ رقیبنا محبت سفینہ محبت اہل بیت و محب الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت کی محبت کی کشتی پر سوار بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اہل بیت مقبول ہیں، یہ اہل بیت کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور جو میں نے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، کیونکہ اس وقت اس کی جگہ نہیں تھی، اب اس جگہ پر اس حوالے کو دوبارہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف بات کرتے ہیں، یہی بات ان کی انتہائی زیادہ ناشائستہ ہے، ورنہ محبت اہل بیت رکن ایمان ہے۔ یہ پورا حوالہ اس طرح ہے، مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کرام کے خلاف جو بات کرتے ہیں انتہائی نامناسب بات ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت کرتے اور صحابہ کا بغض سینے میں رکھتے ان کو بھی ایمان کا بیج میسر آتا۔ جس طرح کہ میں نے شروع میں حدیث پاک بیان کی، مسلم شریف کی، حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں کہ جب اہل بیت کا معاملہ ہے تو اللہ کا خوف دل میں رکھنا۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث بھی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں میں اپنے صحابہ کے معاملے میں بھی تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ جب بات صحابہ کی ہے یا بات اہل بیت کی ہے تو دونوں معاملوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا حیا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح خون رسول کا احترام ضروری ہے، اسی طرح صحبت رسول کا احترام بھی ضروری ہے۔ اگر آج ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں اور اس بات کا احساس شاید ہم میں سے جو زندہ ہوا 10 15 سال 20 سال 30 50 سال بعد میں ہوگا اور لوگ فخر سے کہیں گے ہم سے اگر کوئی زندہ ہوا کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو استاد حاجی علامہ فتح شیخ صاحب کی محفل اور صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ یہ 50 سال بعد اس کی قیمت لگے گی، نیا نیا معاملہ ہے، لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ تو جب کافی سارا عرصہ گزر جائے گا اور ہم میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر میں زندہ ہوا تو ہم یہ فخر سے کہیں گے کہ ہم ہیں وہ لوگ جو علامہ صاحب کی محفل میں بیٹھے تھے۔ لیکن اور حضرت ابراہیم ذوق ہیں، شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر، وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ آنے والی دنیا تم پہ ناز کرے گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی۔ میر ابراہیم ذوق نامی شاعر تھا، تو وہ کہتا تھا کہ آنے والے لوگ تم پر ناز کریں گے کہ تم نے جو ابراہیم ذوق سے باتیں کی ان کی محفل میں بیٹھے۔ اگر ابراہیم ذوق کی محفل میں بیٹھنے والا، علامہ حاجی فتح شیخ کی محفل میں بیٹھنے والا، علامہ اقبال کی محفل میں بیٹھنے والا، سلطان باہو کی محفل میں بیٹھنے والا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی صحبت میں بیٹھنے والا اگر دوسرے جہان پر فخر کر سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی فخر کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو ایک شرف حاصل ہے، اور صحبت کے اندر اگر اثر نہ ہوتا تو پہلی جو نسل ہے اسلام کی وہ صحابی نہ کہلاتی ہے۔ پہلی نسل کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ اب ہم بعد والے کون ہیں؟ کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی قاری صاحب ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی جناب شیخ القرآن ہے، کوئی مفتی اعظم ہے، کوئی فقیہ اعظم ہے، لیکن پہلی حدیث اب سب ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں دوسرے لوگوں کے ذریعے سے۔ ہم اگر شیخ الحدیث بن سکتے ہیں تو جو صحابہ حضور سے ڈائریکٹ حدیثیں سنتے ہیں وہ شیخ الحدیث نہیں بن سکتے۔ وہ بھی شیخ الحدیث تھے لیکن ان کا ایک بڑا لقب ان کو حاصل ہے جو ان سارے لقاب سے بھاری لقب ہے، اور وہ ہے صحابی رسول کا لقب۔ وہ کون سا لقب ہے؟ صحابی رسول۔ اب شیخ الحدیث، شیخ القرآن حضرت ابوبکر کو کوئی نہیں کہتا، لیکن صحابی رسول حضرت ابوبکر ہر کوئی کہتا ہے، صحابی رسول حضرت عمر ہر کوئی کہتا ہے، صحابی رسول عثمان غنی ہر کوئی کہتا ہے،
صحابی رسول حضرت مولا علی ہر کوئی کہتا ہے، اور صحبت مصطفیٰ پر آخری حوالہ عرض کرنے کا وقت بہت زیادہ ہو چکا ہوا۔ حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الابریز، حضرت احمد بن مبارک مالکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، وہ جو باتیں کرتے تھے وہ آپ کے شاگرد لکھ لیتے تھے۔ ایسی کتاب جب تیار ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ملفوظات، ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ ملفوظات۔ علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مادر زاد ولی ہیں۔ مادر زاد ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو اللہ کا ولی، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی اللہ کا ولی۔ آپ کسی بھی مدرسے میں نہیں گئے، کسی مسجد میں آپ نے سبق حاصل نہیں کیا، لیکن لوگ آپ سے قرآن اور حدیث کے مسئلے پوچھتے تھے، اور لوگ قرآن اور حدیث کی آیتوں کو ملا کر بیان کرتے اور پوچھتے کہ اے عبدالعزیز ہمیں بتاؤ کہ ہم نے جو تمہارے سامنے پڑھا ہے ان میں سے قرآن کون سا ہے اور حدیث کون سی ہے۔ ایک بندے نے آ کر سوال کیا، حافظوا علی الصلوات صلاۃ العصر والصلاۃ الوسطیٰ، یہ عبارت پڑھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس میں سے قرآن کون سی ہے اور قرآن کی آیت کون سی ہے اور حدیث کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ قرآن مجید ہے، اور صلاۃ العصر یہ حدیث ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ یہ قرآن ہے اور صلاۃ العصر کے جو الفاظ ہیں یہ حدیث کے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے منہ کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہوں، اور جب نور جلالی نکلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، اور جب نور جمالی نکلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب کا کلام ہے۔ حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر الابریز کے اندر، احمد بن مبارک مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جمع کیے، آپ کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ایک لمحہ انسان گزار لے تو 2999 درجے ولایت کے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک لمحہ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ تو ہمارے اہل سنت عقیدت مند لوگ تھے جو صوفیات کا صوفیزم کا ذہن رکھنے والے اور محبت کا ذہن رکھنے والے، تو وہ اکثر یہ شعر پڑھتے رہتے تھے اور ہم سنتے رہتے تھے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، ہم ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا او نشینت در حضور اولیاء۔ اللہ کے ولی کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنے والا 100 سال عبادت سے بھی زیادہ ثواب پاتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم رب کی محفل میں بیٹھے اس کو چاہیے کہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ جائے۔ یہ ہم سنتے رہتے تھے، اگر 1000 سال بعد، 1200 سال بعد، 700-800 سال بعد اللہ کے ولی میں کی محفل میں بیٹھنے والے کی یہ شان ہے جو اپنے آپ کو رب کی محفل میں تصور کر سکتا ہے، جو اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھا ہو تو اس کی شان کیا ہو، جو اللہ کے نبی۔ اور ہم تو بریلوی لوگ ہیں، ہم تو صوفیات سے محبت کرنے والے ہیں، اور محبت ہمارا پیغام ہے۔ اب سلطان بہو پر جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ روڑے اٹھا کر لاتے ہیں، اینٹ روڑے، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنے منہ پہ مال لو، اپنے سینے پہ مال لو، اپنے سر پہ مال لو۔ کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ اتنا بابرکت ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی بڑا بابرکت ہے۔ کیوں، کہاں سے آئے ہو؟ میں سلطان بہو کی قبر سے اٹھا کر لایا ہوں، میں پھر میرے علی کی قبر سے اٹھا کر لایا ہوں۔ تو جو ایک اینٹ اور روڑا ایک اللہ کے ولی کی قبر پر موجود ہے، اس کے اندر اتنی برکت موجود ہے۔ اللہ کے محبوب جب اپنی نگاہ کا فیض تقسیم کر رہے ہوں گے، جو بندہ حضور کی نگاہ کے سامنے گزرتا ہوگا اس کے اندر کتنی برکتیں آ جاتی ہیں۔ صحابہ بابرکت لوگ ہیں، اہل بیت بھی بابرکت لوگ ہیں۔ آج کی اس نشست کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی محبت کو جہاں دام عالم میں پھیلانا ہے، خود بھی اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اس محبت کو عام کرنا ہے، اور اہل بیت کی محبت جو ہے نا، محبت اہل بیت سکھانے کا طریقہ کیا ہے، واقعہ اعلیٰ حضرت کا وہ موجود ہے کتابوں میں کہ محبت اہل بیت یہ مطلب نہیں کہ بغیر تختہ سے آئے اور ایک چاک اٹھائے اور محبت لکھے کہ میم ہا با تا، اس طرح ملا کر محبت بنتی، اور اہل جو ہے حمزہ ہا با محبت اہل بیت، اس طرح یہ سکھانے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اگر اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کو سکھانی ہے تو وہ اس طرح سکھائیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس جا رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 1000 تصانیف کا مصنف اور مفتی اعظم، دنیا عالم کے فتاوی آپ کے پاس آتے ہیں، خط حل کرنے والا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، ایک گاڑی ہوتی تھی پرانے زمانے میں، جس کو 4 بندے اٹھا کر چلتے تھے،
آپ اس گاڑی میں سفر کریں. آپ نے دوران جلوس آپ نے فرمایا کہ گاڑی کو روک دیا گیا تو آپ باہر سے ہلائے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں تو میں سید کون ہے؟ میں اہل بیت کا کون سا فرد ہے جو میری گاڑی کو اٹھا کر چل رہا ہے؟ تو اب وہ شاہ صاحب تھے، غریب آدمی تھے اس وقت، کیونکہ آپ کی محبت والے جو لوگ تھے وہ مزدوری پر لوگوں کو لاتے تھے اور وہ آپ کی گاڑی اٹھاتے تھے، وہ اپنا گھر کا راشن پانی لے کر چلے جاتے تھے. اہل بیت میں سے ایک سید صاحب تھے، غریب آدمی تھے، وہ بھی اس کا شامل ہو گئے اس اندر آپ کی گاڑی بالکی اٹھانے والوں میں سے. تو آپ اس شاہ صاحب نے آپ کے سامنے اعتراف کیا کہ میں ہوں آل رسول، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ اس طرح پورا ہوگا کہ تم آپ گاڑی میں بیٹھو گے اور میں اپنے کمرے پر اٹھاؤں گا، تم بیٹھو گے میں اٹھاؤں گا. اس نے کہا کہ اے اعلیٰ حضرت میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا، میں اس طرح بیٹھوں؟ آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے ولی کامل ہیں، آپ اٹھائیں اور میں بیٹھوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب نہیں تیار کر سکتا کہ اے احمد رضا میری اہل بیت کے ارادے اس لیے نہیں تھے کہ تمہیں اٹھایا کریں، میری اہل بیت اس وجہ سے تھی کہ لوگ اس سے محبت کریں اور تم اپنے آپ اپنی سواریاں سے اٹھواتے رہے. اب اس کا بدلہ اسی طرح پورا ہوگا کہ تم سواری کرو گے اور احمد رضا اپنے کندھوں میں اپنی گاڑی کو سوار کریں. تو یہ ہے اہل بیت. اہل بیت بلیک بورڈ پر نہیں سکھائی جاتی بلکہ اپنے عمل سے کر کر دکھائی جاتی ہے. جب بھی اہل بیت کا فرق سامنے آئے اس کا احترام کس وجہ سے کرنا؟ حضور نے فرمایا الصالحون للہ والطالحون لی، جو نیک اہل بیت ہوں ان کا احترام اللہ کی وجہ سے کرو، اور جو گناہگار ہوں تمہیں ان کے اوپر کچھ تحفظات ہوں کہ یہ تو نیک بھی نہیں. حضور نے فرمایا والطالحون لی، اگر گناہگار اہل بیت کا بندہ ہو تو اس کا میری وجہ سے احترام کرو. سب کا احترام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت اہل بیت اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی اور اس محبت کو اپنے بچوں کے ذہن میں جاگزین کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.